بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں زون آف ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ آپ ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سورس آف نالج، یہ ڈفرینٹ سورس ہوتے ہیں نالج کے جہاں سے ہم علم لیتے ہیں۔ ریسرچ کا بھی یہ ایک ٹاپک ہے، اسی طرح یہ ہمارا فلاسفی کا بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، سورسز آف نالج۔ علم ہمیں کہاں کہاں سے ملتا ہے؟ تو سینس پرسیپشن، سب سے پہلے تو علم ہم اپنے سینسز سے ذریعے لیتے ہیں۔ 5 سینسز جو ہمارے ہیں، چکھنا، اسمیل کرنا، ٹیسٹ کرنا، سننا، دیکھنا، چھونا، 5 سینسز۔ تو وہ علم جو ہم اپنے 5 سینسز سے لیتے ہیں، اس علم کو سینسری نالج یا سینس پرسیپشن کہتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ سننے سے 75% نالج لیتے ہیں، دیکھنے سے 75% نالج لیتے ہیں، سننے سے ہم 13% نالج لیتے ہیں، 6% ہم کیا کرتے ہیں، ٹچ سے لیتے ہیں، 3% اسمیل سے اور 3% ٹیسٹ سے ہم نالج لیتے ہیں۔ ایکسپرٹ اوپینین، کوئی ایسا شخص جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے، ایک پروفیسر، ریٹائرڈ ڈاکٹر ہے، اب اس کی بات اور گاؤں کے کسی ان پڑھ شخص کی بات کسی بھی میڈیکل پرابلم کے لیے کس کی ورتھ زیادہ ہوگی؟ صاف ظاہر ہے اس میڈیکل ایکسپرٹ کی۔ تو گیٹنگ نالج اینڈ ایڈوائس فرام دا ایکسپرٹ، جینیس اینڈ کوالیفائڈ پیپل، یہ بھی آپ کے پاس ایک سورس آف نالج ہے، آپ کو بتاتا ہے، وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہے، تو یہ ایکسپرٹ اوپینین نالج کہلائے گا۔ ڈیڈکٹیو نالج، وہ علم جو آپ ڈیڈکشن سے حاصل کرتے ہیں، یعنی آپ کو جنرل باتیں بتائی جاتی ہیں، آپ ان سے چیزیں ڈرا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جتنے بھی اینیملز ہیں نا وہ دودھ دیتے ہیں، جانور دودھ دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا جو بکری ہے یہ دودھ دیتی ہے؟ اب آپ دیکھیں، آپ کو جانور کی بات بتائی گئی ہے، کسی اسپیسیفک کی نہیں۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ گوٹ از این اینیمل، تو آپ بکری کو دیکھ کے یہ دودھ دیتی ہے؟ ہاں دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ایک جانور ہے، پروو ہو گیا۔ تو وہ علم جو آپ کو ڈائریکٹلی بتایا نہیں جاتا، جنرل بات کی جاتی ہے اور آپ اس سے خود کچھ نہ کچھ اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈکٹیو نالج۔ سارے پرندے جو ہے ان کے پر ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں طوطا ہے، آپ دیکھیں طوطے کے پر ہیں، ہاں تو پھر یہ بھی ایک برڈ ہے۔ انڈکٹیو نالج جی اس کے الٹ ہوتا ہے، پرٹیکولر ٹو جنرل، اسپیسیفک ٹو جنرل، آبزرویشن ٹو رول پرنسپلس۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کوئی ایگزامپل دی جاتی ہے، اس ایگزامپل سے آپ جنرل چیزیں جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں، جنرلائز کر لیتے ہیں اس کو۔ اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں نا وہ سانس لیتی ہیں، لیونگ تھنگس سانس لیتی ہیں۔ میں ایک اینیملس کی بات، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سانس لیتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن کی ان کی جو ہے وہ انٹیک آؤٹ ٹیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں، میں نے ایگزامپل دی ہے کہ جانور سارے یا لیونگ تھنگ سانس لیتی، تو کوئی ایک اسپیسیفک ایگزامپل آپ دیکھیں گے، اسپیرو کو، آپ دیکھیں گے ہیومن بینگ کو، کیا انسان سانس لیتے ہیں؟ ہاں، تو انسان ایک لیونگ تھنگ ہے۔ اسی طرح اگر میں یوں اس کو اب یہ ڈیڈکشن ہے، اگر میں یہ کہتا کہ انسان جو ہے نا وہ سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان ایک کیا ہے، ایک اینیمل ہے، ٹھیک ہے؟ ہیومن ایک اینیمل، تو سارے اینیملز بھی سانس لیں گے۔ اب اس کو آپ جنرلائز کریں گے سارے اینیملز پہ، ٹھیک ہے؟ ایک بات آپ کو کی گئی، آپ اس کو سب پہ اپلائی کرتے ہیں، تو یہ انڈکٹیو ریزننگ ہے۔ دین سائنٹیفک میتھڈ، آپ جو ہے کوئی پرابلم دیکھتے ہیں، پھر اس پہ آپ ایک ہائپوتھسس بناتے ہیں، اس پہ ڈیٹا کلیکشن اور انالیسس کرتے ہیں اور کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ ریویلڈ نالج، وحی کے ذریعے آنے والا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ جو آپ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے علم بھیجا، یہ ریویلڈ نالج ہے، وحی کے ذریعے آنے والا۔ دین آتا ہے امپیریکل نالج، یہ وہی جو سینس پرسیپشن ہے نا، اسی کو امپیریکل نالج بھی ہم بولتے ہیں۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جو ہمارے سینسز کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، یہ مطلب پہلے سے موجود نہیں ہوتا، انیٹ یا انٹوشیو نہیں ہوتا۔ انیٹ جو ان بورن ہوتا ہے بائی برتھ، انٹوشیو نہیں ہوتا۔ جیسے سائنس ہے تو سائنٹیفک نالج سارا ایکسپیریمنٹیشن اور آبزرویشن کی بیس پہ ہوتا ہے۔ ریشنل نالج، وہ علم جو لاجک یا منطق سے لیا جاتا ہے، یہ انٹوشیو یا انیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ علم جو آپ کسے جیسے میتھ ہے تو میتھ میں آپ لاجیکل جو ہے وہ اس میں چیزیں جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن نکالتے ہیں میتھمیٹیکل پرابلم کا۔ تو ریشنل نالج جو ہے یہ ریزن سے آنے والا علم، جو آپ ججمنٹ، آپ کسی چیز کو جج کرتے ہیں تو ریزننگ جو ہے وہ اس کا سورس ہوتی ہے۔ اس کے بعد انٹوشیو نالج، آپ کو اچانک بیٹھے بیٹھے کو خیال آتا ہے تو یہ انٹوشیو نالج ہوتا ہے آپ کا، یعنی خیال آ رہا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، تو بعض اوقات ویسا ہو بھی جاتا ہے، تو اس کو انٹوشیو نالج کہتے ہیں۔ اس کے بعد اتھارٹی، اب آپ دیکھیں
پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان کے پریزیڈنٹ اگر کوئی بات کرے تو اس کے پاس اختیار ہے. میں کوئی بات کروں گا تو میری بات کس نے سننی ہے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر کی، پاکستان کے چیف جسٹس کی، آرمی چیف کی بات ہر کوئی سن رہا ہوتا ہے. تو جس کی اتھارٹی ہوتی ہے نا، اس سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بھی ایک علم ہوتا ہے، اس کو ہم اتھارٹی نالج بولتے ہیں. تو یہ ہمارے سورس آف نالج تھے جی. ڈیئر ویورز، میری 2 بکس ہیں، یہ بہت ہی اچھی کتابیں ہیں. ایک آبجیکٹیو ہے جس میں جو ہے 13,674 تقریباً کویسچن ہیں، جس میں 43 پاس سالٹ پیپر بھی ہیں، اور ایک سبجیکٹیو ہے جو سلائیڈز آپ دیکھ رہی ہیں وہ بیسیکلی اس کتاب سے بنائی گئی ہیں. تو یہ آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں 0332 80 55 905. اس ایڈریس پہ آپ جو ہے وہ اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنا ایڈریس بھیج کے آپ ہماری یہ کتابیں جو ہے گھر بیٹھے آن لائن منگوا سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک لازمی شیئر کریں. السلام علیکم.